أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. صدق اللہ. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے ایک بار پھر ہمیں اپنی کتاب کے سائے میں بیٹھنے کا موقع اور شرف عطا فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر. عزیز ساتھیوں، 10واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے. سورۃ توبہ کی ہم نے 63 آیات پڑھ لی. گزشتہ آیات بینات میں ہم نے منافقوں کا وہ طرز عمل پڑھ اور سن لیا کہ وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ تو کانوں کے کچے ہیں، لوگوں کی باتوں پر سن کر جلدی اعتبار کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کانوں کا کچا ہونا تمہارے لیے ہی بہتر ہے. تم جو بات کہتے ہو تو چپ کر کے مان لیتے ہیں، اگر تمہارے دل کی کیفیتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کرتے تو پھر تمہیں سزائیں بھی ملیں گی. پھر فرمایا کہ یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر یقین ہے کہ جو کوئی بات کرتے ہیں سچ اور صحیح کرتے ہیں، اور یہ رحمت ہے ان تمام اہل ایمان کے لیے. اور فرمایا جو بھی اذیت دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دردناک عذاب ہے. اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جناب ہم تو تمہیں راضی کر رہے اللہ کو، ہم تو تمہارے لیے تمہیں راضی کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں. اہل ایمان سے کہا قسمیں کھاتے تھے تو اللہ نے کہا تم قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ تم راضی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک، باقی کسی اور کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یحادد اللہ کہہ کر ان کی مخاصمت اور مخالفت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ بہت بری ناکامی کے اندر اور رسوائی کے اندر ہے.
یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 64 سے شروع ہوتا ہے۔ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم، کہ نازل نہ ہو جائے ان پر سورۃ، کوئی سورت، تنبئہم، جو باخبر کر دے، بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ قل کہہ دیجئے استہزئوا، کہ تم مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مخرجن، نکالنے والا ہے وہ چیز، ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو۔ اب یحذر کا لفظ بتا کر بتایا کہ منافق جو تھے ڈرتے بھی تھے۔ منافق دوگلی پالیسی اختیار کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی حکم آ نہ جائے، جو دل میں ہماری باتیں ہیں وہ باہر نہ نکل آئیں۔ کیسی عجیب مخلوق تھی کہ انہیں پتہ بھی ہے صحیح اور غلط کیا ہے، لیکن خود اپنے آپ کو انہوں نے غلط راستے پر ڈالا ہوا ہے، اور یہ اس بات پر ڈر بھی رہے ہیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خبر نہ پتہ چل جائے۔ اللہ جواب میں قل، میرے محبوب کہہ دیجیے استہزئوا، تم مذاق اڑاتے رہو، لگے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ اس کو ضرور کھولے گا جس کے بارے میں تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر تم ان سے پوچھو، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ یقیناً کہیں گے ہم تو کھیل کود کرتے ہیں، کھیل تماشا کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اس کے رسول کے ساتھ، کنتم، تم ہو، تستہزئون، مذاق کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ تم نے باتیں کیوں کی؟ جو دل کی باتیں ان کی ظاہر ہو بھی جائے، کہتے ہیں انا کنا نخوض، نخوض نکلا ہے خوض سے۔ خوض کہتے ہیں پانی کے اندر اتر جانے کو، جو پورا ڈوب جائے، عربی میں سے خوض کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر خوض سے مراد ہے بات سے بات کو نکالنا۔ کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے ہوتے ہیں، وحی کے تذکرے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پھر قرآن کی آیات کے حوالے سے، یہ اپنے حساب سے اپنے مختلف باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نخوض کا معنی یہ ہے وَنَلْعَبُ، اور ہم تو ویسی خوش گپیوں کے اندر مصروف تھے، ہم نے دل سے کوئی باتیں نہیں کی ہیں، ہم اوپر سے باتیں کر رہے تھے۔ جہاں پر یہ بیٹھتے یہ مذاق اڑاتے قرآن کا، آیات کا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، کوئی نمازی نماز پڑھنے جا رہا ہو، بڑا مسیح توڑ ہے، بڑا نمازی بنا پھرتا ہے، اگر کسی کو اٹھا دو نماز کے لیے سو رہا ہو، میں نے اپنی پڑھنی، تیری تو نہیں پڑھنی، میں نے اپنی قبر میں جانا، تیری قبر میں نہیں جانا، یہ بھی استہزاء ہے، مذاق ہے نماز کا، اور ہم اس کو عام روٹین میں کہتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے ان کی باتیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی کھیل کود کرتے ہیں، ویسے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دین کے معاملے میں ہنسی مذاق نہیں ہے۔ کہا قل اب اللہ، بڑی حیرت کی بات ہے اللہ کے ساتھ، اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ، کہ تم مذاق کرتے ہو۔ گویا کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول یہ مذاق کا جگہ اور مقام نہیں ہے۔ دنیا کسی معاملے کے اندر آپ جو کچھ کرتے رہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور آیات کے مقابلے کے اندر مذاق، یہ بات فتن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر یہ غیرت باقی رہی ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک پاکستان کے مشہور شاعر تھے، ابھی نام ان کا ذہن سے نکل گیا، تو کسی جگہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی شاعر تھے، شاعر جب اکٹھے ہوئے، شاعروں کے ہاں جو ہے شراب اور کباب یہ چیزیں تو چلتی ہیں، اب وہ شعرا نشے کے اندر دھت ہے، اب وہ نشوں کے اندر دھت ہے، تو مسلمان شاعر سے کہنے لگے ہاں بھئی فلاں کے بارے میں، قائد اعظم کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اور خوب نشے میں قائد اعظم کو گالیاں دی۔ علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خوب نشے میں گالیاں دی۔ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خوب گالیاں دی۔ اس نے پوچھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان کے ہاتھ میں جام تھا، وہی اس ہندو کے منہ پہ دے مارا، کہا ہم ابھی اسی نشے میں اتنے نہیں گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی بات سے زبان سے کوئی بات نکالیں۔ غیرتیں اہل ایمان جس حالت میں بھی ہو، ایمان کی غیرتیں غم کے باقی ہوا کرتی، لیکن جب غیرت بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر یہی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول کا مذاق انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم،
بعد ایمانکم لا تعتذروا، تم عذر نہ کرو، قد کفرتم، کہ تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعفو، بے شک یہ کہ ہم معاف کر دیں گے، عن طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب، ہم عذاب دیں گے، طائفۃ بانہم، ان میں سے ایک گروہ کو، کانوا مجرمین، وہ مجرم تھے۔ یا بابا لا تعتذروا، عذر نہ کرو، اچھا نہیں جی ہم یوں تھے اور یوں تھے۔ ہمیشہ سے جب کوئی انسان پکڑا جاتا ہے اس کے عذر جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ وہاں پر بھی ایسا ہی تھا، معاملہ تو یہ تھا کہ جانا تبوک کو ہے، اس کے لیے افرادی قوت اکٹھی کی جا رہی تھی، مال و اسباب بھی اکٹھا کیا جا رہا تھا، موقع کے ان موقعوں پر یہ احکامات اور آیات اتر رہی ہیں۔ اب کچھ عذر پیش کر رہے تھے کہ پکڑے جا رہے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اپنی نجی محفلوں میں کرتے ہیں، بعضوں کہتے نہیں جی ہم یوں نہیں یوں کر رہے تھے۔ اللہ قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ تم کفر کر رہے ہو ایمان کے بعد، گویا کہ اللہ پر اس کے رسول آیات کے مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اس کے بعد ان نعفو عن طائفۃ منکم، ہم ایک گروہ کو تم میں سے معاف کر سکتے ہیں۔ کس گروہ کو معاف کر سکتے ہیں؟ جو مجبوری کے تحت آگے بیٹھے ہیں اور اسے سن رہے ہیں، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وَنُعَذِّبُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے بعض ایسا گروہ جنہیں ہم عذاب دیں گے، کانوا مجرمین، وہ مجرم ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زبان سے مذاق اڑا رہے تھے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل ایمان اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، تم ہی میں سے ایک جیسے ہو، یامرون، وہ حکم دیتے ہیں بالمنکر، برائی کا، وینہون، اور روکتے ہیں عن المعروف، نیکی سے، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، پر اس نے بھی ان کو بھلا دیا، ان المنافقین، بے شک منافق، ہم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کچھ منافقین کی علامات بتائیں۔ ویسے تو قرآن مجید کے اندر اگر مومن مرد کا تذکرہ ہے، اسی زمرے میں مومن عورت کا تذکرہ بھی ہے، سوائے خاص معاملات کے اندر جس پردے کے احکامات تھے یا اور دیگر معاملات تھے، اس میں خاص طور پر خواتین کو مخاطب کیا گیا، اہل ایمان خواتین کو، لیکن نہیں تو جو بھی احکامات مردوں کے لیے وہی خواتین کے لیے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے باقاعدہ منافق مردوں کے ساتھ منافق خواتین کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ہمیشہ عورت بھی بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ عورتیں کہتی لو جی جنگ کا موقع ہے، کہاں اپنے آپ کو ضائع کرو گے، فصلیں پک چکی ہیں۔ عورتیں ہی میٹھی وہ چھری ہوتی ہیں جو چل جائے تو مرد دھڑام سے گر جاتا ہے۔ تو اللہ نے خاص کر یہاں پر ذکر کیا منافق مردوں کے پیچھے منافق عورتیں ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی اور سنگی ہی ہے۔ یأمرون بالمنکر، ان کی عادت کیا ہے؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں۔ یہ ان کی پہلی نشانی بتائی کہ منافق کی نشانی ہے، ہمیشہ یہ اچھائی کے خلاف ہوں گے، برائی کے حامی ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشروں کے اندر کہیں ہمیں نظر آ سکتی، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور دوسری چیز کہ ہاتھ جو ہیں یہ قبضے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ ہاتھوں کو مٹھیاں بند کیے ہوں گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔ یہ خاص کر نشانی بتائی ہے کہ جو خرچ کرنے سے گریزاں رہتے ہیں، کہیں کہیں مسجد پہ خرچ کرنا ہے، دینی مدارس پہ خرچ کرنا ہے، کسی کو بھی دیکھنا ہے کہ یار وسائل بھی ہیں، اگر اس کی ہیلپ آؤٹ کر دی جائے یہ بندہ جو ہے صحیح ہو سکتا ہے، نہیں جی فلاں کیوں نہیں کر سکتا، فلاں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، فلاں کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ یاد رکھو رب کی بارگاہ میں آپ اور ہم نے انفرادی شکل میں حاضر ہونا ہے۔ آپ اور ہم کسی کے سبب سے نہ پکڑے جائیں گے، نہ کسی کے سبب سے ہم جو ہے آگے بلو خلاصی ہوگی، وہاں آپ اور ہمیں ذاتی معاملات کا سوال ہوگا، بتاؤ تمہیں جو دیا تھا تم نے کہاں تک خرچ کیا۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن نے تذکرہ کہ وہاں بھی یہ کہا کہ ان کے ہاتھ مغلولہ، یعنی کہ بدے ہوئے خرچ نہیں کرتے۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لیجئے عیسائیوں کی NGOs تو ہوگی، وہ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں خرچ کرنے کے لیے، اور دلوں کو آپ دیکھ لیجئے کل کتنا بڑا لاکھوں کا مجلس فلسطین کی حمایت کے اندر آسٹریلیا کے اندر نکلا، لاکھوں کا،
کہ پورا پل کے اوپر کوئی ایک نظر نہیں آتا تھا، جگہ بھی خالی، اور وہ سب کہہ رہے تھے ہم فلسطینی ہیں، ہم فلسطینی ہیں۔ آپ کو عیسائیوں کے ہاں یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن یہودیوں کے ہاں آپ کو یہاں پر کیا نظر آئیں گے؟ بڑے بڑے بینک نظر آئیں گے، سودی کاروبار نظر آئیں گے۔ وہ 1 روپیہ بھی دیں گے کہ سوچیں گے اس کے بدلے میں ہمیں کتنا پرافٹ مل سکتا ہے، اس پرافٹ کو نگاہ میں رکھیں گے۔ تو قرآن نے منافقین کا تذکرہ کر کے بھی کہا وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو دبا کے رکھتے ہیں، خرچ کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں منافق کیا تھے؟ وہ تھے جو نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے اور حج بھی کر رہے تھے، سارے نیکی کاموں کے اندر اہل ایمان کے ساتھ مصروف تھے، لیکن نشانیاں بتائیں جب خرچ کرنے کا معاملہ ہوگا اللہ کے راستے میں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ سوچیں گے فلاں تو دے نہیں رہا، میں دے دوں، فلاں اتنا پیسے والا میں کیوں؟ بھئی آپ اور ہم نے جو دینا ہے وہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ نسوا اللہ فنسیہم، تیسری بات کہی کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہمیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے ساتھ، ہمیں اپنے اعمال کے ساتھ رب نے ہم سے پوچھنا بتاؤ کیا کر کے آئے کیا نہیں۔ یہ ہے نسوا اللہ، اللہ کو بھلا دینا، ان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ذہن میں نہیں رہتا۔ فنسیہم، اللہ نے انہیں بھلا دی، ٹھیک ہے بھائی جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق جو ہے یہ فاسق لوگ ہیں۔ فاسق کا معنی ہے نافرمان۔ یاد رکھیے کفر کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ فسق ہے، نافرمانی۔ یہ کیٹیگری کیا ہے کہ مانے اللہ ہے، اس کے رسول ہیں، مانے کہ دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن عملی زندگی سے اللہ کا دین خارج ہو جائے، اس کو فسق کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ دوسری کفر کی کیٹیگری کفر ہے جو انکار کر دے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ مانتا ہی نہیں۔ اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ طاغوت ہے کہ انکار بھی کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، پھر کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ میں نیو ورلڈ آرڈر دوں گا، میں دنیا کے نظام کو چلاؤں گا، میرے ہاتھ میں سارا اقتدار ہے، جس کو چاہوں گا مار دوں گا، جسے چاہوں گا چھوڑ دوں گا۔ اس کو قرآن طاغوت کہا ہے، اور ایمان کی اصل علامت طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جس دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ طاغوت کا انکار اصل میں یہ ایمان کا اصل معاملہ ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق فاسق لوگ ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی انہیں کافی ہے، وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے وعدہ کر لیا، منافق جہاں پر بھی ہوں، اس مدینہ کی سرزمین پر، تبوک کے موقع پر، یہ قیامت تک جہاں جہاں جو منافق ہوں گے وہ اور کفار یہ جہنم میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ دوغلی روش اختیار کی، حق کے ساتھ کبھی نہیں دیا، اور ہمیشہ حق کا ساتھ مانتے یقین کرتے ہوئے بھی باطل کے ہمراہ جڑے رہے، لگے رہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے لعنت اللہ کی رحمت کی دوری کا نام ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو اسے لعنت کہا جاتا ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ کہیں آپ اور ہم پوری ملت اسلامیہ پاکستان تو اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہے، سارے وسائل ہونے کے باوجود کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی کشکول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں حالات ہیں کہ پھر معیشتیں تنگ ہوں اور حالات تنگ ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ، مقیم کا مطلب ہے قائم رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان عذاب سے محفوظ رکھے، ہمیں منافقوں کی صف سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنا بندہ بنائے، غیر کی در کی محتاجیوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک ہمیشہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، خرچ کرنے کے حوالوں سے اللہ اور اس کے رسول کی نرمی ہمیشہ رہی۔ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سامری جو جادوگر تھا،
یہ پورے شرک و ضلالت کا سبب بنا، جس کی سزا کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے جو مومن ہے اس کا جو رشتہ دار سے شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، اس کا سر قلم کر دے۔ اور اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری کا سر میں خود قلم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا سامری کو میں خود سزا دوں گا، یہ سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اس کے در سے کوئی خالی نہیں پڑتا، اس کو سزا میں خود دوں گا۔ باقیوں کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ زندگی کے سانس رگڑ رگڑ کر جو ہے بڑی مشکل سے اس کی جان نکلی، لیکن گویا کہ اس موقع پر اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئیں، آپ نے ان کی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی عطا فرمائی اور فرمایا اگر حاتم طائی آج زندہ ہوتے اس میری دعوت کو قبول کر لے۔ اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا احترام کیا ہے ہمیں، اور قرآن نے صاف کہا کہ خرچ جو نہیں کرتے اسے منافقین کی منافی کی بو آتی ہے۔ ہمیں خرچ کرنا چاہیے جس انداز میں بھی ہو، یہ نہ سوچے فلاں صاحب تو نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے، ہمیں کسی کو نہیں دیکھنا ہے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے، اس لیے خرچ کرنے والے بنیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا